لیکن معاملہ ہے کہ وہ محبت ہو کس کے لیے، کس بنیاد پر ہو، کس پیرائے پر ہو، اس کے بارے میں چونکہ یہ اعلیٰ معیار پر پہنچ جاتا ہے انسان یہاں پر آنے کے بعد، لہٰذا اب یہاں پہ تعلیمات چلتی ہیں، اسلام کی بھی تعلیمات ہے اور دیگر مذاہب کی بھی تعلیمات ہے۔ لہٰذا اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، یعنی جہاں پر اللہ کی بات آ جائے تو وہاں پہ یہ تعلقات بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر اپوزٹ میں دونوں معاملات چلتے ہوں تو، یعنی محبت کے مقابلے میں اللہ کی بات آ جاتی ہے، یا محبت کے جو ہے اپوزٹ میں اللہ کی بات، اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، تو وہاں پر قربانی کس کی دینی پڑے گی؟ تو فرمایا کہ محبت کی قربانی دینی پڑے گی، اللہ کی بات فرمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے رسم و رواج کے اندر اور یہاں کی تہذیب کے اندر اور ہر علاقے اپنی اپنی تہذیب کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جو نسلاً بعد نسل چلتی رہتی ہے، اور انسان اس پر فخر کرتا ہے چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جز جسے ہٹا دینا چاہیے، معاشرے کے لیے تباہ کن ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر سے نسل در نسل جب چلتی ہے تو انسان اس کو روکنا ایک معیوب سمجھتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ جب میرے گھر سے چل رہا ہے تو گناہ نہیں ہو سکتا، برائی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بات ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری، یہ چونکہ یہ میری تمہید تھی اور میں 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ بعض چیزیں نسلاً اور بعض چیزیں گھر کے اعتبار سے ایسی برائیاں ہوتی ہے جو بہت شروع سے چل رہی ہے، مثلاً ان کے کسی کے دادا کی پوری زندگی کسی خراب عمل میں گزر رہی ہے تو اس کا بیٹا بھی وہی کام کرتا ہے اور فخر کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد وہی کرتی ہے، اور شروع سے ہی وہ ناجائز کام تھا، بتانے والوں نے اسے بتا بھی دیا ہوگا کسی وقت میں کہ یہ بات غلط ہے، لیکن چونکہ گناہ تو اس کے گھر سے ہے تو اسے نہ روکتا ہے نہ روکنے دیتا ہے کسی کو۔ اس بات کا احتساب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے اور پوچھیں گے۔ یہ جو ساری چیزیں چلتی رہی ہے اور معاشرے کی بگاڑ کا ذریعہ بنتا رہا ہے، اس کے بارے میں تفتیش ہونی ہے۔ لہذا ایک ایسا عنصر ہے اور ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی موجودگی میں اسے جو ہے ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں اور یہاں تک غلط ہے۔ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر وہ بات آئے گی اور گاؤں کے اندر میرے خیال سے یہ بات تشت ازبان کیا جائے گا، یعنی بہت بڑے پیمانے پر اٹھائی جائے گی انشاءاللہ۔ جب اس برائی کو ختم کرنے کا وقت آئے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ میں آج جو بات کہہ رہا ہوں کل کو صادق آنی ہمارے سامنے بعض چہرے ایسے کھل کر آیا ہو جائیں گے جو حق کی مخالفت کریں گے، یقیناً کریں گے، اس بنیاد پر کریں گے کہ ہماری زندگی اس کے اوپر گزری ہے، اس بنیاد پر حق کی مخالفت کرتے ہوئے تلے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد اسی پر کام کر رہے ہیں اور ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے، ہماری یہ شناخت رہی ہے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ بات جب آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعتاً ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ کے فرمان کی بات آ جائے اور محبت کو قربان کرنے، رسم و رواج کو قربان کرنے کی بات آ جائے تو وہاں پر آپ کو جو قربانی دینی ہوتی ہیں
وہ رسم و رواج اور آپ کے محبت کی قربانی دینی ہوگی. اگر اس موقع پر چھو چرا کا معاملہ پیش آئے گا تو یاد رکھیے وہ نحوست اس گاؤں سے نہیں ہٹ سکتی ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. لہذا یہ بات یاد رکھیے کہ ہر چیز کو مٹانے کے لیے اور برائیوں کا صفایا کرنے کے لیے معاشرے کی نئی تشکیل نو جسے کہتے ہیں اس کے لیے چند نکات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. چند چیزوں پر انگلی پکڑا کر کے عمل کرانے کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تعلیم. کہ آپ چاہیں معاشرے کی برائیوں کا صفایا کرنا چاہتے ہوں یا آپ اپنے گھر کے نظام کو مستحکم کرنا چاہتے ہوں یا آپ اپنے اندر جو ہے ایک نکھار پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجوہ اور بنیادی وجہ جو بنتی ہے وہ ہے آپ کا تعلیم. اگر تعلیم شریعت کی آپ نے حاصل کی ہوں گی اور آپ کا مزاج شریعت کو جو ہے پرکھنے کا ہوگا یعنی اس پر عمل کرنے کا ہوگا تو آپ کا ایمان اور آپ کا جذبہ اور آپ کا دل یہ گواہی دے گا اندر سے کہ نہیں یہ بات غلط ہے جو میں کر رہا ہوں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک موضوعات پر تقریباً سمجھاتے سمجھاتے 40 60 70 سال کی عمریں بیت جاتی ہیں لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی. اس کا انا اور اس کی جو ہے اندر کی وہ برائی اس کو آمادہ نہیں کر پاتی ہے کہ آپ اپنے اندر سے اس جو ہے بیکار چیز کو بھی ہٹا دیں. لہذا آپ اس بات کے پابند بن جائیے اور اپنے آپ کو پابند بنا لیجیے کہ میری ذات حق کے مقابل اور حق کے ٹکراؤ کے لیے کبھی کھڑی نہیں ہوگی. یہ تعین کرنا تو ذرا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا حق نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم ایک جسم ہونے اور ایک انسانیت کے ناطے سے معاشرے کی بھلائی کے لیے اور اس گاؤں کی خصوصاً بھلائی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ مستعد ہونا پڑے گا کہ وہ برائی جو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بتائی جائے گی اگر وہ میرے گھر سے اور میرے فرض سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے پہلے اسلام پر عمل کرنے کے لیے میری ذات کھڑی ہوگی انشاءاللہ. یہ بات انشاءاللہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کے نسلوں کے لیے کارآمد ہوگی. تو میں نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ مستحکم کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اسلامی تعلیم، دینی تعلیم جسے کہتے ہیں، آپ اس کے سامنے جو ہے آپ اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجیے. آپ کے سرہانے میں اور آپ کے پاس آپ کی زندگی کے ہر مراحل میں ایک ایسی آپ کے پاس کتاب اور بک ہونی چاہیے جس سے آپ سیرت کا جو ہے علم حاصل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں آپ، اور پھر اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں سے جو برائیوں کو ہٹایا تھا اور حکم خدا پر عمل کر کے دکھایا تھا. صرف ایک ایک حکم جیسے کہ بات آتی تھی اور عمل کرتے چلے جاتے تھے، حالانکہ صدیاں گزر چکی تھیں ان پر اس کو عمل کرتے ہوئے یعنی برائیوں پر عمل کرتے ہوئے، لیکن یکسر بات آئی اور اس کی برائیوں کو جو ہے مٹا دیا. ان وجوہات کو اور ان چیزوں کو آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے.